بات میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، اس نے رات بھر ہماری بڑی حفاظت کی اور دن کا سہانا قیمتی موقع ہماری زندگی میں بخشا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے خدا کے حضور کہ اس نے پھر سے ہمیں ایک بار جمع ہو کر اپنے حضور آنے کا فضل بخشا۔ ہاللیلویہ، خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ یا پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگی میں بخشی تاکہ ہم تیرے قدموں میں جھک کر تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب بنے۔ یا پاک خدا، ایو پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں یہاں موجود ہر ایک ممبر کے لیے۔ تیرا وعدہ ہے جہاں تیرے نام سے 2 یا 3 جمع وہاں تو موجود ہوتا ہے۔ یا پاک خدا، میرا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے۔ یا پاک خدا، تو ہماری دعا پر کان لگائے ہوئے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایو پاک خدا، دشمن ابلیس کے سارے منصوبوں کو یسوع نام سے چکنا چور کر، دشمن ابلیس کے سارے منصوبوں کو یسوع کی قدرت سے تو فیل کریو پاک خدا۔ جس کو منسٹری کے لیے دعا کرتی ہوں پاک خدا، اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں پاک خدا۔ ایو پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جس کو منسٹری کی حدوں کو تو بڑھا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں پاک خدا۔ ایو پاک خدا، جتنی بھی گندی ناپاک تصویریں یا پاک خدا ہماری میٹنگ کے خلاف ہیں، یا پاک خدا ہماری دعا کے خلاف ہیں، یا پاک خدا آج کی عبادت کے خلاف جتنی بھی گندی ناپاک تصویریں کام کرتی ہیں، یسوع کے یا پاک خدا پاکرو کی آگ سے ان کو جلاتی ہوں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں پاکرو کی آگ سے ان کو جلاتی ہوں پاک خدا۔ جتنی روحیں تیری حضور میں آ چکی ہیں پاک خدا اور جتنی آنے کا ارادہ رکھتی ہیں، ان سب کو روح القدس کی لہو میں یا پاک خدا یسوع کے لہو میں کور کرتی ہوں پاک خدا۔ روح القدس کی پروٹیکشن، روح القدس کی باڑ کو ان کے چگرد مانگ لیتی ہوں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند ہر ایک کو چھو، ہر ایک کو بلیس کر، ہر ایک پر اپنے کرم کی نگاہ کریو پاک خدا۔ یہاں موجود ہر ایک جان کی چگرد دیو پاک خدا، میں برے کے لہو کو مانگ لیتی ہوں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں پاک خدا، تیری شلزن تلواروں کو مانگ لیتی ہوں پاک خدا، تاکہ کوئی بھی ابلیسی طاقت یا پاک خدا، کوئی بھی ابلیسی قوت ان پر حملہ کرنے نہ پائے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، بے شک تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ ہاللیلویہ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یا پاک خدا، تیری شکر گزاری ہو، تیری شکر گزاری۔ میں پوری میٹنگ کا کنٹرول تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں یا پاک خدا۔ میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری بڑی رہنمائی کرنا، تو ہمارے ساتھ ہونا، تو ہماری رہبری کرنا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں یا پاک خدا۔ یا پاک خدا، میں پرستار بھائی کو تیرے لہو میں کور کرتی ہوں یا پاک خدا۔ یا پاک خدا، میں آج کا کلام سنانے والے پاسٹر اسٹیفن پول کو تیرے لہو میں کور کرتی ہوں پاک خدا۔ ایو پاک خدا، میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں کور کرتی ہوں پاک خدا۔ فائر پریئر کے حصہ میں تو ہمیں یو پاک خدا گائیڈ اور لیڈ کرنا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمیں سنبھالے رکھنا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں پاک خدا۔ ایو پاک خدا، میں پرستار بھائی کے چگرد تیری شلزن تلواروں کو مانگ لیتی ہوں پاک خدا، تو اپنے بیٹے کا منہ بننا یا پاک خدا، اپنے بیٹے کو زور اور قوت دینا یا پاک خدا۔ یا پاک خدا، تاکہ وہ اس طرح پرستش کرے جس طرح تجھے پرستش کرنا پسند ہے یا پاک خدا، تو اپنے بیٹے کو اپنے روح سے بھر دینا یا پاک خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ تو روح ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ روح اور سچائی سے میری پرستش کرے۔ اے خدا عظیم، ہم سب مل کر روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے بنے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں پاک خدا، تاکہ تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یا پاک خدا، ہر ایک بشر کو، ہر ایک جان کو تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں پاک خدا۔ پوری میٹنگ کو تیرے قبضے اختیار میں دیتی ہوں پاک خدا، پوری میٹنگ کو تیرے کنٹرول میں، تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہمارے ساتھ ہونا، تو ہماری رہنمائی کرنا، تو ہماری رہبری کرنا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ایو پاک خدا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں نے جو کچھ تیرا نام لے کے مانگا ہے پاک خدا تجھ سے، تو نے ہمیں مہیا کیا۔ ہاللیلویہ، یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے ریسیو کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کی شکر گزاری ہو کہ اس نے آج کا خوبصورت دن ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اس کے قدموں میں جھک کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔
خداوند کی تعریف ہو، اس کی تعظیم ہو۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنے مائک انمیوٹ کریں اور بردر ناصر کو زوردار تالیوں میں ہم لوگ ویلکم کہیں گے اور اپنی پرستش کا آغاز کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ بردر ناصر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم اپنی پرستش کا آغاز کریں گے۔ یس ہاللیلویہ، مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا نے یقیناً ہمیں یہ وقت بخشا، یہ موقع، یہ گھڑی دی تاکہ اس کی حضوری میں آئیں، اسے مبارک کہیں، اسے دھنیواد کہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی یہ شکر گزاری ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے، یہ وقت دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کی حمد و ثنا کر سکیں، اس کے نام کا جلال دے سکیں۔ اور یقیناً کلام میں لکھا ہے کلام میں لکھا ہے اپنا مائک میوٹ کریں۔ ماریا کے نام سے آئی ڈی وہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ ماریا۔ ہاللیلویہ۔ جی بھائی، ہاللیلویہ، ویلکم۔ آمین آمین آمین۔ اور یقیناً خدا میرے دلوں کی جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، اور اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو آئیے اس کی ستائش میں آگے بڑھیں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے اور آپ سب لوگوں کی تعلیم کے ساتھ مل کر اس کے نام کو اور زیادہ آگے بڑھائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ مل کر آپ کی تعلیم ساتھ مل کر پکا تیرے کولو یہ سمجھے، تو تیرے دل دیا گلا جاندا، پکا تیرے کولو یہ سمجھے، تو تیرے دل دیا گلا جاندا، جدوں دا تینوں میں زندگی چھپایا، جدوں دا تینوں میں زندگی چھپایا، نگاہ موجہ مارتا، مکہ تیرے کولو یسوع جی، تو تیرے دل دیا گلاں جاندا، مکہ تیرے کولو یسوع جی، تو تیرے دل دیا گلاں جاندا، جدوں دا تینوں میں زندگی چھپایا، جدوں دا تینوں میں زندگی چھپایا، نگاہ موجہ ماردا، مکہ تیرے کولو یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ ہر ایک دی جگ آپ ہو لڑدا، دکھی بیمارا دا ہر یسوع مردا، ہر ایک دی جگ آپ ہو لڑدا، دکھی بیمارا دا ہر یسوع مردا، سانو فکر ہے آپ اپنی، سانو فکر ہے آپ اپنی، تینوں فکر ہے جہان دا،
मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा तेरे नाल लागे यारी तू मेरी खिल गई मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई तेरे नाल लागे यारी तू मेरी खिल गई मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई आयूब देवा करना डोला आयूब देवा करना डोला में राना तू मेरे ईमान दा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा बिन मंगया सब कुछ मिल जाता वचन तेरे जो दिल च बसाता बिन मंगया सब कुछ मिल जाता वचन तेरे जो दिल च बसाता खोज करे जो सर की राजनी खोज करे जो सर की राजनी पूजा जिंदगी च मारना मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਮੁਝਾ ਮਾਰਦਾ तेरे कोलों यीशु जी तूने मंगा तेरे कोलों यीशु जी तूने दिल दिया गल्ला जानदा हालेलुया हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड खुदावंद की ताज़ीम हो मंगा तेरे कोलो यस्सु जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा बेशक वो गुर्दों और बेदों को जांचने और परखने वाला मुहीब बाप है और कलाम में भी लिखा है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तुझे मिरास में दे दूंगा। तो मेरे अजीजों हम लोग जो हैं हम लोग उससे दुनिया की चीजें ही तलब करते रहते हैं, हम लोग उससे दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम लोग उससे रूल कुद्दस को मांगे, उसकी बरकत को मांगे। आज हमें जरूरत है कि हम लोग दुनिया की चीजों को तर्क करें। लोग जो हैं वो उससे शोहरत, दौलत, वीजे, इस तरह की चीजें मांगते रहते हैं। उससे हमने उसको मांगना है, क्योंकि उसने कहा है कि पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। तो मेरे अजीजों हम लोगों ने उसकी बादशाहत को आज ढूंढना है ताकि हमें वो सारी चीजें ये इनाम में दे दे। हालेलुया। हम लोग प्रेस्टिज में आगे बढ़ेंगे और ब्रदर जी के साथ मिलकर गीत बोलेंगे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात जो सिस्टर जी ने कही। आज लोग वाकई में दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई वीजे मांग रहा है, कोई कह रहा है रेलगाड़ी मेरी हो जाए, कोई कह रहे हैं जहाज मेरे अपने हो जाए। लेकिन कलाम की बड़ी खूबसूरत बात जिस पर हमें गौर करना है, पहले ढूंढो उसकी बादशाही
तो जमीन की सारी चीजें तुझे इनाम में दूंगा। हालेलुया, मिल जाएगी हमें। मैं जंगलारी सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। मैं कदे मर सकता नहीं जे तू मेरे नाल। आज थोड़ा सा प्रस्तिश करना स्टेज है और यकीनन बन नहीं पाएंगे हम लोग मिलकर आपके ताल्लुक साथ, आपके ताल्लुक साथ। हालेलुया, मिलकर मैं कदमा तेरे यसु सजदे करांगा। मैं कदमा तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा यसु सब नू खवांगा। मैं कदमा तेरे यसु सजदे करांगा। मैं कदमा तेरे यसु सजदे करांगा। मैं तेरा यसु सब नू खवांगा। मैं कदमा तेरे राशा भी तेरे नाल है। मोहब्बतां दी पी यसु तेरे नाल है। मैं इश्क की राशा भी तेरे नाल है। मोहब्बतां दी पी यसु तेरे नाल है। तेरे नाल तू रब दा कलाम जिंदा है दिल नाल मनांगा। तू रब दा कलाम जिंदा है दिल नाल मनांगा। मैं तेरा यसु सब नू खवांगा। मैं कदमा तेरे जंगलार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं जंगलार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। जे तू मेरे नाले मैं तेरा की होने तेरे नाल बनांगा। मैं तेरा की होने यसु तेरे नाल बनांगा। मैं तेरा यसु सब नू कमांगा। मैं कदमा आयु सीखेंगे मेरे खुदावन तकबर वाली बातें मैंने तेरे नाइल गाती है। मेरी हर एक ख्वाहिश मेरी हर एक मांग खुदावन आपके शुक्र आप ही से करता है। आयु सीखेंगे मैं तन मन वाली बाजी मसीहा नहीं है। मैं तेरे वसूली पे चाल रही है। तन मन वाली बाजी मसीहा नहीं है। मैं तेरे वसूली पे चाल रही है। आप जाने मैं पहले जाने
آمین آمین، ہاللویا ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔ بے شک جب ہم اس کے قدموں میں اسے سجدے کرتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز سے سیر و سودہ کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ اور بردر جی نے بہت خوبصورت لائن بولی، محبت آدمی پینگ یسو تیرے نہ پا لئیے۔ تو جب ہم لوگ یسو کے ساتھ محبتوں کی پینگ ڈال لیتے ہیں تو وہ پینگ پروان چڑھتی رہتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ ساری فانی ہیں، یہ ساری وقتی طور پہ ہیں اور یہ پینگیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن مسیح کے ساتھ جو پینگ ڈال لیتا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ پروان چڑھتی رہتی ہے، اور پھر ہم لوگ کامیاب پر کامیاب ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا مسیحا ہماری جنگ لڑتا ہے اور ہمیں حالاتوں کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ آمین، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ پرستش میں آگے بڑھیں گے اور بردر جی کے ساتھ مل کر گیت بولیں گے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، خداوند کی جے ہو۔ اور یقیناً ہماری میٹنگ میں ہر طرح کی پرستش کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، فاسٹ بھی، سلو بھی، ایموشنل بھی، اور ہر طرح کا جو خداوند کا روح جس طریقے سے گائیڈ کرے۔ آئیے مل کر ایک اور بابرکت اور خوبصورت گیت گاتے ہیں، اس کے نام کو اصلاح دینے کے لیے۔ وہ گیت آپ کو کہا تھا، وہ آپ کو گیت کہا تھا، شافی ہے شافی ہے یسو میرا شافی ہے۔ سر مجھے اس کا لنک سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میری واٹس ایپ پہ میں اس کو یوٹیوب پہ سن لوں گا، ٹھیک ہے سر؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں، تھینک یو تھینک یو۔ آئیے مل کر پرستش کرتے ہیں، اس کے نام کو چلا دیتے ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اس کے آنے سے یسو تیرے آنے سے، یسو تیرے آنے سے۔ آئیے آپ کی تعریف سنتے ہیں تو اس کے نام کو اصلاح دیتے ہیں۔ زوردار تعریف ساتھ۔ ہاللویا، سیرے پہ سے مل کر اس کے نام کو اصلاح دیں گے۔ ہاللویا، حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، یسو تیرے آنے سے، یسو تیرے آنے سے، یسو تیرے آنے سے، یسو تیرے آنے سے، اور تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ یسو نے زندہ کیا، یا
यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया मुझे साथ भी हो जाते मुझे साथ भी हो जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने मोड़ों से चलनी हुआ जख्मों से चूर आइए मिलकर के घोड़ों से घोड़ों से चलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ घोड़ों से चलनी हुआ जख्मों से चूर हुआ मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ ईमान छिपा पाते ईमान छिपा पाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से से तेरी यीशु आता हूँ अपने शिफा से तेरी यीशु आता हूँ अपने शिफा लव से तेरे मिलकर भी लव से तेरे यीशु आता हूँ अपने शिफा जीवन को खरीदे रूके पलों से तुम्हारा जीवन को खरीदे रूके पलों से तुम्हारा बदनाम से खुल जाते बदनाम से खुल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालेलुया 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 बदल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से मेरी कोने से तेरे आने से मेरे आने से आने से आने से मेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से मेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। बेशक वो हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारे दरमियान आ उतरा है, उसकी शुक्रगुजारी हो, क्योंकि वो जिस जगह जिस घर में जिस दिल में आ जाता है उस घर में निजात आ जाती है। वो दिल जो है वो बदल जाते हैं, बदकार दिल जो है वो बदल जाते हैं। जिस तरह यीशु ने ज़काई को कहा
کہ ایز کئی آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. تو یسوع جس گھر میں آ جاتا ہے اس گھر میں نجات آ جاتی ہے. میرا ایمان ہے کہ آج ہم سب کے درمیان یسوع موجود ہے اور ہمارے گھروں میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی نجات کے کام ہونا شروع ہو چکے ہیں. ہاللویا. اسی مسا میں رہتے ہوئے ہم لوگ پرستش میں آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم لوگ پرستش میں آگے بڑھیں میں سسٹر مریم سے ریکویسٹ کروں گی کہ شکر گزاری کی مختصر سی دعا کریں. سسٹر مریم دعا میں رہنمائی کیجیے گا پلیز. ہاللویا. پیار سے بڑے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تجھے مبارک کہتے ہیں, تجھے دن بعد کہتے ہیں. یہاں پاک تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو اس خوبصورت پرستش کے لیے خدا ساز و آوازوں کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میں مسیحا بند آنکھوں کے لیے, جھکے سروں کے لیے خدا عاجز دلوں کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا یہاں پاک تو جو ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے, میں مسیحا تو نے خدا آج صبح ہمیں اپنے حضور جھکنے کا شرف بخشا ہے, اپنے حضور آنے کی توفیق دی ہے. میرے مسیحا ہم ان سے اچھے بڑے تو نہیں ہے خدا جس دنیا فانی سے چلے گئے خدا اور خدا وعدہ کے مطابق تو تیرے پاس آ گئے, لیکن خدا تو نے ہمیں اس لیے اس دنیا پہ زندہ سلامت رکھا کہ ہم بھی خدا جو تو نے جس مقصد کے ماتحت تو نے اس دنیا میں ہم بھیجا اس خدا کام کو کر کے خدا اس دنیا فانی سے جا سکے. میرے مسیحا تیری خدا بادشاہی کے لائق بن جائے. میرے مسیحا تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. آج کی اس ویکینڈ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا تو اپنے پورا ہفتہ خدا ہمیں اپنے حضور جھکنے کا شرف بخشا ہے. ایوننگ نائٹ میٹنگ میں خدا تو نے اپنے حضور آنے کا موقع فراہم کیا, روزہ ریاضت میں جھکنے کا شرف بخشا خدا ہر قسم کے دکھ سے, پریشانی سے, تکلیف سے بچائے رکھا, اور آج کا دن ہماری زندگی میں بخشا خدا. آج کی بابرکت صبح ہماری زندگی میں بخشے خدا جو تیرے بدن کے توڑے جانے سے, تیرے لوگوں کے پیے جانے سے خدا جس کا آغاز ہوگا. میرے مسیحا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس مہینہ کے لیے خدا جس مہینہ میں تو نے ہمیں داخل کیا. ہم نے مسیحا تیرا شکر ہو. اس مہینہ کی خدا شاعر بانی کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتی ہوں جس کی عبادت خدا تو نے اے خدا جس کانفرنس کی وساطت سے ہماری زندگی میں کی. میں مسیحا رحم کر, ترس کا فضل کر. میں مسیحا تیرا شکر. میٹنگ لیڈ کرنے والی بہن خدا تیری بیٹی کے لیے خدا سسٹر مشل کی شکر گزاری کرتی ہوں. پرستار بھائی ناصر کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں. پاسٹر اسٹیفن پول کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں. میں مسیحا اس بات کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں. میں مسیحا تو نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا اور خدا ان کی زندگی میں یہ دن بخشا ہے خدا کہ خدا تیرے وعدہ کے مطابق آج بھی خدا شادشاہ زندگی کے بندھن میں جڑے ہیں. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا دونوں کو اچھا بھلا پایا. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا یہ ان کی زندگی میں بابرکت بلیسفل سال آتے رہے. میں مسیحا جب تک تو نہ آئے. میں مسیحا ان کی زندگی میں ایسی بابرکت سال ٹھہرتے رہے. میں مسیحا آتے رہے خدا تیرا شکر ہو, تیرا شکر خدا تیری تعریف تیری تمجید ہو. سبھی کچھ مانگتی تو پا لیتی ہوں تیرے ذبح کی بڑے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. آمین. ہاللویا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. سسٹر جی ہم لوگ پرستش میں آگے بڑھیں گے اور سسٹر جی ہیلو. جی پاسٹر جی بولیں. اچھا بھائی ناصر سے ریکویسٹ کریں اگر ان کو وہ گیت آتا ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے تو وہ ضرور گائیں, اسپیشلی ان کی برکت کے لیے, پاسٹر اسٹیفن اور ان کی مسز کے لیے, باجی کے لیے, کیونکہ ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا پلیز یہ گیت بابرکت گیت ہے سبوں کے جی لیے. پاسٹر جی ناصر آپ کو آتا ہے یہ گیت؟ جی سسٹر بالکل آتا ہے. اور کیا بھی بردر آج گانا ہے ہاں جی ابھی گائیں کیونکہ اس کے بعد پھر فائر پریئر کی بارت وہ ہے دعا, تو اس میں تو پھر پاک روح کا گیت گانا تھی, یا آپ ابھی گا لیں گے تو یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے بھائی اسٹیفن کو. سوری پاسٹر جی, ہم نا اینڈ میں سب پاسٹر جی کو وش کریں گے اور اس میں ہم گائیں گے اور ہم دعا کریں گے جس چیز کو چلیں اینڈ میں ٹھیک ہے, ہو سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میرا دل ہے کہ ہم ٹھیک ہے. فائر کے بعد میں نے پہلے سے سوچا تھا کہ ہم نا اینڈ میں ان کو وش کریں گے اور یہ گیت گا لیں گے. گیت کا تو آپ نے ایڈیشن کر دی ہے, کیا کہتے ہیں چلیں پاسٹر ٹھیک ہے, جی؟ تھینک یو. ٹھیک ہے تھینک یو اوکے. جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ لاسٹ میں نا ان کے لیے دعا کریں گے سب پوری ٹیم مل کر. جی بہتر ہے ٹھیک ہے, آپ جاری رکھیں. جی بردر ناصر کنٹینیو کریں. آپ کون سا والا گانا ہے؟ بھائی ان کی اینیورسری کا گیت جو ہے وہ لاسٹ میں بول لیں گے, آپ کائنڈلی شکر گزاری کا بول دیجیے.
सिस्टर एक दुआ करवा दें। सिस्टर एक दुआ करवा लें प्लीज। ब्रदर नासिर करें कि दुआ करवानी। सिस्टर आरजू मेरे दरमियान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। सिस्टर आरजू अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो काइंडली शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। Praise hallelujah, hallelujah, hallelujah. आए हम सब अपने सुरों को झुकाएंगे, खुदा उनकी हुजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। और हम सब एक जान एक आवाज़ होकर यहाँ मौजूद हैं उसकी हुजूरी में, और हम 1 या 2 से बेहद ज़्यादा हैं। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी हुजूरी को महसूस करेंगे और उसके हुजूर अपने आप को ढेल देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रासा भारा कासी खोलो लो राती कारा राकासी काना लो लो ओ रा 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 भारे भी आ रा 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 सिखा ला 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 सिखा ला लो लो। खुदावन तेरी गहरी हजूरी के लिए, तेरे पाक रूह की गहरी मामूरी के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते। हालेलुया। कदूस मेहरबान यहोवा आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है और तू जो अब तक यकसा कायम और दायम खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी वडियाई, तेरी परस्तिश करते इस घड़ी, इस मौका, इस वक्त के लिए कि तूने बख्श दिया कि तेरी हजूरी में झुक सकें, तेरे पाक कदमों में खुदावंद आकर तेरे प्यार को खुदावंद अपनी जिंदगियों में देख सकें। वो प्यार, वो मोहब्बत खुदावंद जो तूने सलीब पर हमारे लिए दिखाई, खुदावंद अपना बेशकीमत लहू बहाकर हमें नजात दी, रिहाई, मुखलसी दी। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते एक एक जान के लिए, एक एक जिस्म के लिए खुदावंद आसमानी बाप, एक एक रूह के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू सबको खुदावंद आसमानी बाप अपनी हुजूरी में लेकर आया ताकि खुदावंद आसमानी बाप उससे अपनी बरकतों को रिसीव कर सके। खुदावंद आसमानी बाप इनके घरों को, इनकी जिंदगियों को, इनके खानदानों को खुदावंद आसमानी बाप तेरे बर्रे के लहू में कवर कर देते। खुदावंद तेरे हाथों में दे देते, तेरे मस्सा को, तेरी अनॉइंटिंग को खुदावंद आसमानी बाप इनकी जिंदगियों पर मांग लेते। खुदावंद आसमानी बाप आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करते। खुदावंद आसमानी बाप कि हम खुशो खुरम होकर खुदावंद तेरी हजूरी में झुके हैं और खुदावंद आसमानी बाप तुझे कदूस 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 और मुबारक कहने के लिए खुदावंद आज यहाँ जमा हुए हैं। खुदावंद आसमानी बाप मैं साजों आवाजों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती। खुदावंद आसमानी बाप मैं बेटी मीटिंग प्रिजाइड करने वाली बेटी को खुदावंद तेरे लहू में कवर कर देती। खुदावंद आसमानी बाप अपनी बेटी की जुबान बन जाना खुदावंद, आज वो जो कुछ बोले खुदावंद आसमानी बाप वो तेरे अख्तियार से हो। खुदावंद आसमानी बाप आज वो नहीं बल्कि तेरे पाक रूह, तेरा पाक रूह खुदावंद तेरी बेटी में होकर बोले। खुदावंद आसमानी बाप आज जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो खुदावंद हम तेरे बड़ी बरकत को रिसीव करें खुदावंद जी, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से एक एक जान को खुदावंद मैं फिर तेरे लहू में कवर कर देती। खुदावंद आसमानी बाप और खुदावंद आसमानी बाप मैं आसमान से खुदावंद आसमानी बाप इनके लिए बरकतों को मांग लेती यीशु के नाम से। तेरे बेटा स्टीफन पॉल के लिए, उनकी अहलिया के लिए खुदावंद आसमानी बाप तेरी स्पेशल फेवर को मांग लेती है खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। खुदावंद आसमानी बाप और तूने हमें फलने और फूलने का खुदावंद आसमानी बाप बरकत दी है खुदावंद आसमानी बाप, और तेरे वादे हाँ के साथ हैं खुदावंद आसमानी बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी वडियाई, तेरी परस्तिश करते, क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रह
रहती है खुदावंद आसमानी बाप, तो अपने वादों का पक्का और सच्चा खुदा है खुदावंद आसमानी बाप। हम तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करते। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ मांगा सो पा लिया, अपने मुनज्जी ज़िबा किए हुए बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी मेरे चीज़ों, हम लोगों ने जी भर के खुदावंद की प्रस्तिश की, उसकी मदद की, यकीनन वो हमारी प्रस्तिश से मसरूर होता रहा। वक्त है कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और वो जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। उसका कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी, उसका कलाम हड्डियों में सरायत करता है। वो मुर्दा हड्डियों में जान डालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आज हमने उसकी बातों पर कान लगाना है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे मुंह की बातों को ना महज हम सुनने वाले बने, बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बने। यो आपा खुदा, हम सब उस बीज की मानित बने जो अच्छी जमीन पर बोया गया है और जो फल लाया, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। ऐ खुदा अजीम, हमें 100 गुना फल लाने वाला बना दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आपा खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे। यो आपा खुदा, यो आपा खुदा, मैं ब्लीच शरीर को अभी इसी वक्त यो आपा खुदा तेरे दिए हुए इख्तियार से अपनी जिंदगी से और यो आपा खुदा यहाँ कलीसिया में मौजूद हर एक बशर की जिंदगी से जाने का हुक्म देती हूँ, ताकि अबलीस हमारी जिंदगियों से ये तेरा कीमती कलाम यो आपा खुदा, तेरा ताया हुआ कलाम चुरा ना ले जाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। यो आपा खुदा, तो दुश्मन अबलीस को जबड़े पर मार यो आपा खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। यो आपा खुदा, आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े। ऐ खुदा पाक रूह, हम उन डालियों की मानित बने जो ज्यादा फलदार है, जो छांटी जाती हैं, जो आबे हयात के चश्मों के पास लगाई गई हैं, जो अपने वक्त पर फलती और फैलती हैं और जिनका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ऐ खुदा अजीम, मैं तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ आपा खुदा। तेरे बेटे स्टीफन पॉल को तेरे लहू में कवर कर देती हूँ आपा खुदा। तो अपने बेटे का मुंह बनना, अपने बेटे की जोर बनना आपा खुदा। तेरा बेटा जो भी कलाम हमें सुनाइयो आपा खुदा, आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ियो आपा खुदा। तेरा बेटा रूल कुद्दस की कुदरत से भर जाइयो आपा खुदा। तो अपने बेटे को गाइड और लीड करना। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आपा खुदा। यो आपा खुदा, हम ईमान रखते हैं तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। ये सब कुछ मांगते और बड़े ईमान से रिसीव करते हैं, मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे और पास्टर जी को जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम कहेंगे। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो तेरे बंदा के लिए, जो तेरे बंदा को कलाम दिया है तूने। खुदा तेरा शुक्र हो, हमारी जिंदगी में चढ़ पकड़े, हमारा दिल दिमाग से खुदा कलाम से बदल जाए, हम अच्छे इंसान बन जाए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र। हम आपको वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। क्या सब खुश है? आमीन जी हम खुश हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत खुश हैं। खुदावंद की शुक्रगुजार। जोरदार तालियां बजाएं इस खुशी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए और तेरे बंदे खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट है। हालेलुया। कहता हूँ खुदा ने यह दिया, हालेलुया, कि उसके पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि जो आज का जो कलाम है आपको समझ आए। हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ रेवलेशन में पास्टर जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, कोई और बता सकता है मुझे? आपकी आवाज में तो मुझे तो ठीक आ रही है। ठीक है भाई, आप माइक कर लें। हाँ जी। तो कलाम में लिखा मुकाशवा की किताब के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, बार बार वहां पे लिखा हुआ है कि जिसके कान हैं वो सुने। हालेलुया।
हालेलुया। तो कान तो सबके पास है, लेकिन ये इसका मतलब जो है, जिसके कान हैं वो गौर से सुने, इसका मतलब क्या है। तो बड़े सारे बहन भाई हैं, कलाम सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं करते। तो ये बताने का मकसद मेरा ये है, मेरी बहन मेरे भाई, आपने जो कलाम सुनना है बड़े गौर से सुनना है, ताकि ये जो कलाम जब आप सुने आपकी जिंदगियों के अंदर सोगना फल लेके आए। ये नहीं है बस रेगुलर जैसे आप आ रहे हैं, मतलब टाइम दे रहे हैं और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जब आप कलाम का अगर एक लफ्ज भी आप अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। इसीलिए कलाम में लिखा है मुकाशवा की किताब के अंदर, जिसके कान हैं लिया वो सुने। सो हमने क्या करना है, गौर से सुनना है। जितना भी कलाम होगा, मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी से नहीं रहेगी। और ये जो कलाम है जो आज जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये है जादूगरी के मजहबों के लिए। जितने भी बहन भाई जो जादूगरी के मजहबों के टैग के अंदर हैं, ये कलाम स्पेशल उनके लिए है जिनके ऊपर जादूगरी के टैग होते हैं, जिनके नाम के ऊपर, तस्वीरों के ऊपर टैग जादूगरी के होते हैं। बड़े सारे बहन भैया जिनके ऊपर जादू तो होता है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ये है क्या। कुछ पॉइंट है, मैं उसके ऊपर बोलूंगा जादूगरी के मजहबों के ऊपर जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो किस तरीके से इब्लीस टैग करता है और किस तरीके से जब वो टैग करता है तो क्या होता है कि मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो क्या करता है, आपको गिराता है और आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालेलुया। और ये टैग कब होते हैं, जब इंसान तवज्जो नहीं करता, गौर नहीं करता। इधर से शैतान को भी खुश कर लिया, उधर से खुदा को भी खुश कर लिया। जब दोनों पार्टियां खुश करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है कि फिर आप दुआ तो जितनी मर्जी करो, अगर आप शैतान को भी खुश कर रहे हो तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। सो हमने अपनी लाइफ के ऊपर क्या करना है, गौर करना है कि मैं किस तरीके से चल रही हूँ, किस तरीके से चल रहा हूँ। बहनों, मेरी भाइयों, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं सबके लिए दुआ जब करता हूँ, मैं बड़े बोझ के साथ दुआ करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिसके लिए भी दुआ करूँ, खुदावंद ये गवाही के साथ आए। हालेलुया। लेकिन इंसान के अंदर एक अपनी को कमजोरी है जिसको वो छोड़ता नहीं है। वो जो गुनाह आलूदा जो जिंदगी है उसको वो नहीं छोड़ता। इधर से दुआ करवाई है, इधर से हालेलुया की है, दुआ करवाई है, चर्च जैसे मीटिंग की है, बाद में गए हैं, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है जो शैतान क्या करता है, उसको उठा के सामने रख देता। तो जब हम प्रॉपर तरीके से खुदा के साथ जब चलते हैं तो फिर खुदा उन मसलों से, उन जादूगरी के मजहबों से, उन बुरे लोगों से, वो सारे जो स्पिरिचुअल अटैक हैं, उनसे खुदा क्या करता है, हमें फिर निकालता है। जो लाइफ के अंदर शैतान ने हमारे ऐसे गुंजल डाले हुए हैं, समझ नहीं आ रही। और इन जादूगरी के मजहबों की वजह से क्या होता है कि ऐसे गुंजल है कि परेशानी ही परेशानी है। एक चीज को जब आप अपनी लाइफ में पकड़ते हो तो दूसरी नीचे हो रही है, दूसरी को पकड़ते हो तीसरी नीचे हो रही है, समझ नहीं आ रही, बैलेंस नहीं हो रहा। बड़े सारे घर टूट रहे हैं इस जादूगरी के मजहब की वजह से। मतलब ऐसी ऐसी परेशानी है कि मैं क्या बताऊं कि मुझे जब लोगों का फोन आता है, बहन भाइयों को फोन आता है, तो हर चीज क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो ये जो शैतान है ये बड़ा चालाक है, ये आपको पता है। ये जैसे खुदा ने जैसे उसको आसमान से जमीन पे गिराया है, तो उसने ये प्लानिंग की हुई है कि उसने सिर्फ क्या करना है, इंसान को जो खुदा ने बड़े प्यार से बनाया है उसको उसने क्या करना है, गुनाह में डालना है। खुदा
انسان سے بہت پیار کرتا ہے. دیکھیں اس نے اپنی محبت کی وسیلہ سے دیکھیں کیا کیا, اپنی محبت کی وجہ سے اپنے پیار اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہلیلویہ. کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو کیا کرے گا, رسید کرے گا. ہلیلویہ. سو میں چاہوں گا کہ سسٹر مریم اگر میری آواز سن رہی ہے تو اپنی پریزنس کو شو کریں, انمیوٹ کریں. سو میں چاہوں گا کہ مقدس کلام کو جو ہے نا وہ پڑھ کے نا رہنمائی کریں تاکہ میں آگے چلوں. ہلیلویہ. جی پاسٹر جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی پریز دی لارڈ. ہلیلویہ. آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سسٹر؟ جی شکر خدا ان کا پاسٹر. ہلیلویہ. خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شیرہ بنا رہی تھی میں بھی اس ٹائم. اوکے. تو پریز شکر دی خدا لارڈ. کی لوگ. پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا نے بڑی اچھی ٹیم دی ہے, ہر ٹائم تیار رہتے ہیں خدا کے کاموں کو کرنے کے لیے. ہلیلویہ. پریز دی لارڈ. سو دیکھیں گے ہم خدا کے کلام کے اندر سے. ہلیلویہ. کرنتھیوں کے نام پولس کا خط اور اس کا 10 باب اور اس کی 21 آیت. ہلیلویہ. صرف ایک آیت سے پڑھیں. ہلیلویہ. جی پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی پہلی آیت. 10 باب کی 21 آیت. ہلیلویہ. کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے ہمارے لیے آج کا کلام. پہلا کرنتھی اس کا 10 باب اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخواں اور شیاطین کے دسترخواں دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. ہلیلویہ. خدا آپ کو بڑی برکت دے. سو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کو خوش نہیں کر سکتے, شیطان کی اور خدا کی. کیونکہ جو لوگ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈوبتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ گرتے ہیں ان کے اوپر اسپرچول اٹیک ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ادھر سے خدا کو بھی خوش کر لیا اور ادھر سے شیطان کو بھی خوش کر لیا. اور جو جن کے اوپر جادو تو ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جادو ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے. وہ جو جادو کا جو ٹیگ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کچھ پوائنٹ. وہ یہ ہے کہ بڑے سارے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر جادو کا ٹیگ ہوتا ہے. جیسے خواب کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, سانپ کو دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا اسپرچول ٹیگ ہے. وہ بربادی کے لیے جادوگری کے مذہب سے کیا ہوتا ہے, بھیجا جاتا ہے. جیسے ادھر سے جادوگری کے مذہب سے آپ کے اوپر اسٹارٹ ہوگا تو کیا ہوگا, آپ کے نقصان کے لیے وہ شیطانی قوت کیا کرے گی, آ جائے گی. بڑے سارے بہن بھائی جو ڈریم کے اندر پیسوں کو دیکھتے ہیں اور جب پیسے وہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جاب کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو جاب ان کی فنش, مطلب آگے انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کسی اور کو ارینج کر کے کیا ہوتا ہے تیار کر کے رکھ لیتی ہیں. یہ کیا ہے, یہ جادوگری کا مذہب ہے. اور بڑے سارے بہن بھائی ہیں بس وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اور آگے گئی ہوں یا آگے گیا ہوں تو میری جاب کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. اور اسی طرح اسپرچول اٹیک جیسے میرڈ لائف کے اوپر, یہ ایسا اسپرچول اٹیک ہے بڑے سارے بہن بھائی جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. خواب کے اندر کسی مرد کا آنا یا کسی عورت کا آنا اور آپ کے ریلیشن بنانا, چاہے وہ آپ کی وائف کی شکل میں آئے چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی شکل میں آئے, وہ بیسیکلی وہ ایک اسپرٹ ہے,
وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے جو جادوگری کے مذہب سے بھیجا گیا ہے آپ کی میرڈ لائف کو توڑنے کے لیے. آپ کی میرڈ لائف ٹوٹے, آپ کے بچے ذلیل ہوں. یہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کی لائف پوری کی پوری اسٹرگل میں جائے, ٹینشن, پریشانی, ڈپریشن میں جائے. تو بڑے سارے بہن بھائی دیکھ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صبح جب اٹھے ہیں تو کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا سٹارٹ ہو جائے گا کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا تم نے یہ نہیں کیا. بیوی کہ میرا یہ کام نہیں ہوا. وہ پیچھے اس کے وہ اسپرٹس ہیں, وہ جادوگری کے مذہب ہیں. اور بڑے سارے بہن بھائی ہیں جو اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اسپرچول اٹیک ہوتے ہیں اولاد کے اوپر. بڑی ساری بہنیں جو پریگننٹ ہیں ان کے مجھے فون بھی آتا ہے, تو وہ ڈریم کے اندر کیا دیکھتی ہیں, جو تو دعا میں ہے اور جو ان کو جیسے ان کو پریئر پوائنٹ بتاتا ہوں میں, تو وہ تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور جو دعا میں نہیں ہے وہ بتاتی کہ میں نے بھائی صاحب میں نے پاس ایک خواب دیکھا ہے. تو خواب میں کیا ہوا ہے کہ کسی نے کیا کیا ہے کہ میرے پیٹ کے اوپر کچھ مارا ہے, اور کیا ہوا اس کے بعد بلیڈنگ جاری ہو گئی ہے. تو میں جب اٹھی ہوں تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو وہ یہ کیا ہے, اسپرچول اٹیک ہے. جادوگری کا مذہبہ کیا کر رہا ہے, اس کے اوپر کام کر رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ میں شیطان کے وہ سارے کام اوپن کر کے بتا رہا ہوں. جادوگری کے مذہبوں کے اوپر جو شیطان آپ کے لیے کر رہا ہے, جو کچھ بھی آپ کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, اگر آپ ڈریم میں ایسا دیکھ رہے ہیں میری بہن تو میرے بھائی آپ اس کو ایزی نہ لیں. بڑا پاورفل کلام ہے. جب آپ اس کو اس کلام کے اوپر غور کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ دعا بھی کریں گے. ہالیلویا. خدا اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی آگے جا کے آپ دکھائے گا. کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیسے نکلنا ہے. بڑے سارے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر یہ اسپرچول اٹیک ہوتا ہے جادوگری کے مذہب سے. جیسے پچھلے دنوں بھائی جمیل نے بھی بتایا کہ جی میں لیٹا ہوتا ہوں اور میرے وزن پڑ جاتا ہے, میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں اٹھ نہیں پاتا. یہ کیا ہے, اسپرچول اٹیک ہے. یہ جادوگری کے مذہب سے چیزیں ریلیز ہوتی ہیں آپ کو نیچے کرنے کے لیے, آپ کو گرانے کے لیے. چیسٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے, وزن پڑتا ہے, اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پاتے. یہ کیا ہے, اور آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں, آواز بھی باہر نہیں نکلتی. تو یہ ابلیسی تصویریں ہیں جو نیچے نیچے کرنے کی, آپ اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, ہم نے کیا کرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. اپنی لائف پر کیا کرنا ہے, ہم نے غور کرنا ہے. اگر تو آپ ایک سائڈ پہ چل لے, جیسے یہاں پہ کلام ہمیں جو بتا رہا ہے کہ ہم دو سائڈوں پہ اگر چلیں گے تو کیا ہوگا کہ ادھر سے شیطان کو بھی خوش کر لیا, ادھر سے خدا کو بھی خوش کر لیا, تو پھر لائف آپ کی ٹربل میں ہے. تو اگر آپ ایک ہی کشتی میں پاؤں رکھیں گے, خدا کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو پھر خدا کیا کرے گا, جب آپ جیسے ٹائم دے رہے ہیں تو خدا وہ سارے کام آپ کی زندگی میں کرے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. کلام سچ ہے, حق ہے. خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر ٹائم بتا رہتا ہے, ہر ٹائم. ایون کہ خدا نے کئی جگہ پہ قسم کھائی ہے, انسان کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں جب تک تجھے سرفراز نہ کر دوں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. استشنا 28 باب میں آپ جب دیکھتے ہیں تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو جان فشانی کے ساتھ میرے ساتھ چلے گا تو میں تجھے سرفراز کروں گا, ہر ایک چیز تیری کیا کروں گا, سرفراز کروں گا. بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے, باہر جاتے بلیسنگ ہے, اندر آتے بلیسنگ ہے. بچے, فنانس, گائے بھیل, ہر چیز کا خدا کیا کر رہا ہے, بلیس کر رہا ہے. لیکن شیطان کو اس چیز کا پتہ ہے. کوئی نہ کوئی برا دوست, کوئی نہ کوئی بری سہیلی, کوئی نہ کوئی ایسا وہ کام وہ آپ کی لائف کے اندر رکھتا ہے, دماغ کے اندر کوئی کھڑکی ایسی کھول کے رکھتا ہے جس کی وجہ سے
میری بہن میرے بھائی آپ اس بلیسنگ تک، اس برکت تک، اس خدا کی آواز کو سننے تک آپ پہنچ ہی نہ سکو. سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی لائف کے اوپر غور کرنا ہے. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، پھر ہم وہاں سے نکلتے بھی ہیں اس مسئلے سے. سو بڑے سارے بہن بھائی ڈریم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کھانے کھاتے ہیں. یہ بھی اسپرچل اٹیک ہے. کھانے کھانا کیا؟ یہ بھی اسپرچل اٹیک ہے، جادوگری کا مذہب ہے. جو مجھے خدا نے دکھایا ہے، جیسے کوئی جادوگر ہے ادھر جب ہدیہ دیتا ہے، اس کی پڑھائی کر کے کیا کرتا ہے؟ جادوگر کھانا کھا کے بدروہوں کو بولتا ہے، وہ بدروہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے ساتھ ڈریم کے اندر جو بھی ہو رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگ ڈریم کے اندر پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈریم کے اندر پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسپرچل اٹیک ہے. آپ کی حدوں کو باندھا جاتا ہے. ڈریم کے اندر پیچھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں، ترقی نہ کر سکیں. اور ڈریم کے اندر اسی طرح لڑائی کو دیکھنا، یہ بھی سائن ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی جادوگری کا مذہب ہے. بڑے سارے بہن بھائی ہیں، وہ دیکھتے ہیں لڑائی ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، یہ کپڑوں کا ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی جادوگری کا مذہب ہے. کہ گھر کے اندر جو ناتفاقی ہے، لڑائی کی اسپرٹ ہے، لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ ہے، یہ وہ ہے. یہ بھی جادوگری کے مذہب سے بھیجی جاتی ہے. اور بڑے سارے بہن بھائی ہیں جو دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ان کو. تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، جیسے مردوں کو دیکھنا خواب کے اندر، یہ بھی جادوگری کے مذہب سے آتے ہیں. مردے جو ہیں بدروہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو آج اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے تو اس نے مجھ سے کھانا مانگا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا بنا کے دیتے ہیں. کوئی دیگے دے رہے ہیں، کوئی چاول میٹھے بنا رہے ہیں جس نے یہ مانگا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ تو چلی گئی جس پہ جانا تھا اس میں. جادوگری کے مذہب سے بدروہیں بیچی جاتی ہیں. بڑے غور سے سنے نا کہہ رہا ہوں. اس نے جہاں پہ جانا تھا وہ اپنی جگہ پہ چلی گئی ہے. یہ تصویریں ہیں. اور وہ بیسیکلی جو مردے بار بار آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ایک اور مردہ مانگ رہے ہیں. جادوگروں نے بھی کاؤنٹنگ کی ہوتی ہے، ابلیس نے بھی رکھا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر اس نے کتنے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس خواب کو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں سے نکلنا ہے. اور بھی بڑی ساری باتیں ہیں، ٹائم شارٹ ہے. سو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے کہ ابلیس، شیطان، جادوگری کا مذہبہ میری زندگی کے کس حصے میں کام کر رہا ہے. بچوں کی لائف کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جادوگری کے مذہب کام کرے. اسٹڈی کے لیے بچوں کی حدیں بھی کیا کرتا ہے؟ شیطان باندھ دیتا ہے. یہ پڑھ لکھ نہ جائیں. پیسوں کے اوپر آپ کے جادوگری کا مذہب کام کرتا ہے. میں نے خود دیکھی ہے، اسپرٹس دیکھی ہیں. خدا نے مجھے دکھایا کہ دیکھ تیرے اوپر یہ ایسا ایسا جادو ہے. اور میں نے دعا کی ہے، میں نے روزے رکھے ہیں ڈیلیورنس کے لیے، ابھی تک رکھ رہا ہوں. تو اپنا ٹائم خدا کو دیں اور ایک سائڈ پہ آپ چلیں. جب آپ چلیں گے تو خدا کچھ عجیب کیا کرے گا؟ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. ہاللیلویہ. سو میں چاہوں گا کہ سسٹر مریم اسی طرح میری مدد کرے. دوسرا حوالہ دیکھیں گے. ہاللیلویہ. کے نام کا پلوس رسول کا. ہاللیلویہ. اور اس کا 5 باب میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت کو ریسیو کی ہے، کیونکہ میں خود بڑا مسا فیل کر رہا ہوں اور بڑی بلیسنگ کو میں فیل کر رہا ہوں. ہاللیلویہ. جی پاسٹر جی بالکل. پریز دی لارڈ. تو ہم نے اپنی لائف کے اوپر غور کرنا ہے میری بہن اور میرے بھائی. جب آپ غور
ہاں جی 5 باب اور اس کی آپ پڑھ دیں ہیں 10 آیتیں آپ کرتے ہیں شروع. 10 آیت آنورڈ یا بس 10 آیت؟ ہاں جی 10 آیت تک پڑھنا ہے یا اسے آنورڈ پڑھنا ہے؟ آپ نہ صرف چلے سارے پڑھ دیں، خیر سارے پڑھ دیں. اور یہ اسپرچل وارفیئر کے لیے بڑا زبردست ہے، یہ غور کرنا ہے اپنے. ہاں جی ہاں جی پڑھیں آپ پڑھیں. اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا ان کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ایک منٹ 5 باب کی 11 آیت افسیوں 5:11 کیا پڑھنے ہیں آپ؟ 5:10 پڑھ دیں. 5:11 پڑھیے، 10 سے نہیں پڑھ رہی ہوں. اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو. 6 ہے سوری 6 بار جی 6 غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر ہاں سکو 16 تک پڑھ دیں. اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. آمین. پاکلام کے پردان کی پریز دی لارڈ. سو یہ وہ ابلیسی تصویریں ہیں آسمانی مقاموں میں جو ہر ٹائم ریڈی رہتی ہیں. گاڈ بلیس یو. آمین سسٹر. ہاللیلویا. سو جادوگر کیا کرتے ہیں؟ ان کو کال کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو پھر جب رات کو آپ سوتے ہیں تو سوتے میں کیا کرتا ہے؟ شیطان آتا ہے اور آ کے اپنا کام کرتا ہے، ڈیلے لگاتا ہے. پھر وہ آپ کی خوشی کو کیا کرتا ہے؟ غم میں بدل دیتا ہے. اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ غرض خدا میں کیا کرنا ہے؟ مضبوط ہونا ہے. اور اس کے سارے ہتھیار کیا کرنے؟ باندھنے. ہتھیار کیا ہے؟ دعا، کلام، روزہ. پاکیزگی کا جو معیار ہے آپ کا وہ اچھا ہونا چاہیے. جب آپ یہ جو خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں گے، سچائی سے اپنی کمر کس لیں گے، اور جب ابلیس کے مقابلے میں جو آپ کھڑے ہوں گے، ابلیس تیر مارتا ہے. تیر کیسے ہیں میں بتاتا ہوں. جیسے آپ دعا میں بیٹھے نا، دعا میں بیٹھے بیٹھے تو ہوگا کیا کہ آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو کلام پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. وہ ادھر سے کیا کر رہا ہے؟ تیر مار رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پھر آنکھیں نہیں کھلی. آپ کی آنکھوں کے اوپر، آپ کے کانوں کے اوپر بھی وہ کرتا ہے تاکہ آپ خدا کی آواز نہ سنیں. تو جب آپ دعا کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے اس جنگ کے لیے، جب یہ کلام آپ کی زندگی میں، جب آپ اس کو کیا کریں گے؟ لیں گے کہ قرآن مجھے ڈیلیور ہونا ہے. جب آپ ایک فوجی جیسے تیار ہوتا ہے، جب آپ ایکشن کر لیں گے ان شیطانی فوجوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو جیسے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ ان شیطانی تصویروں کو استعمال کرتے ہیں. تو پھر خدا کیا کرے گا؟ آپ کے لیے پیارے اینجل جو ہے، اس کے پاک اینجل کیا کرے گا؟ بھیجے گا. ہاللیلویا. آپ کو پتا نا کہ خدا جو ہے اینجل بھیجتا ہے آپ کی مدد کے لیے. خدا کا پاک روح بھی ہے، اینجل بھی خدا کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. جیسے آپ بک آف ڈینیل دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے فاسٹنگ شروع کی ہے، جب پہلے دن اس نے دعا کی تو خدا نے اپنا اینجل بھیج دیا تھا. لیکن وہاں پہ کیا کیا؟ شیطان نے آسمانی مقاموں میں اس اینجل کو کیا کیا؟ باندھ دیا. لڑائی شروع ہو گئی.
تو پھر اس کے بعد ڈینیل نے 21 دن دعا کی، کنٹینیو دعا میرا. تو اگر ایک پروفٹ کا اینجل اگر برکت کو مطلب شیطان روک سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے میری بہن میرے بھائی دعا کرنے کی. ہاللیلویہ. سو میں اس شیطان کے، اس ابلیس کے، اس لعنتی کے سارے بھید کھول رہا ہوں، اس لیے اوپن کر رہا ہوں تاکہ میری بہن میرے بھائی آپ ان دکھوں سے آزاد ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں خدا ان کی زندگی کے اندر کچھ عجیب کرے. ہاللیلویہ. جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اس چیز سے آزاد ہونا ہے تو پھر خدا آسمان سے کیا کرتا ہے، آپ کی برکت کو کیا کرتا ہے، بھیج دیتا ہے. لیکن آگے جو ہے بڑا سارا گند ہے، ابلیس کی تصویریں ہیں جو آپ کی برکت کو جنہوں نے روکا ہوتا ہے. جب زور مار کے دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. سو ہم نے کیا کرنا ہے، خداوند میں مضبوط ہونا ہے. جب خداوند میں کیا ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے. خدا کے سب ہتھیار باندھ لینے اور ابلیس کے جو بھی منصوبے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے فیل کرنا ہے. ہاللیلویہ. سو خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. سو گاڈ بلیس یو. میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا. سو تھینک یو سسٹر مریم. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے. خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے. پاسٹر جی گاڈ بلیس یو. اور اسی طرح آپ کو زمین کی انتہا تک استعمال کرتا رہے. جس نے میری طرح کلام کو سن کر برکت کو ریسیو کیا ہے، سب اپنے مائک یقیناً میرے عزیزو ہم لوگوں کو بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم لوگ روحانی ترقی کریں، تو وہ ہمیں ہر طور سے گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بیدار رہنا ہے، روح میں مضبوط رہنا ہے، خداوند میں مسرور رہنا ہے، تاکہ کوئی بھی جادوگری کا مذبح جو ہے وہ ہم پر غالب نہ آنے پائے. ہاللیلویہ. آج ہولی کمیونین کی عبادت ہے. آج اگر آپ کے پاس اپنا شیرہ اور روٹی ہے مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے لیے، تو آپ اس کو ریڈی رکھ لیں. ہم لوگ پاک صاحب کا گیت بولیں گے اور اس کے بعد پاسٹر صاحب ورسز بولیں گے کلام کی، اور اس دوران ہم لوگ جو ہے مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں گے. بھائی ناصر کے ساتھ مل کر ہم لوگ پاک شاکت کا گیت بولیں گے. ہاللیلویہ. 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 خدا کی جے ہو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آئیے مل کر اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آپ کی تعلیم ساتھ مل کر اس کے نام کو جلال دیں گے. ہاللیلویہ. سے پہلے میں اس شان کو مناؤں،
मैं इस शान को मनाऊं दिया आरज़ूए मेरी दिया आरज़ूए मेरी फंसा है आज का दुख सहने से पहले मैं इस शान को मनाऊं ना कभी भूलूंगा मैं का ये शीरा अपने दिलों में रखना मेरी याद का सकीना ना कभी भी होगा मैं पूरी का ये शीरा अपने दिलों में रखना मेरी याद का सकीना कल जो भी है होना आज मैं बताऊं कल जो भी है होना आज मैं बताऊं दिया आरज़ूए मेरी दिया आरज़ूए मेरी फंसा है आज का दुख से पहले मैं इस शान को मनाऊं मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना मेरी याद का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना मेरे बेकायदा तुम दिल से ना भुलाना कल जो भी है होना आज मैं बताऊं कल जो भी है होना आज मैं बताऊं दिया आरज़ूए मेरी दिया आरज़ूए मेरी फंसा है आज का दुख सहने से पहले इस शान को मनाऊं दुख सहने
मैं इस शान को मनाऊं। आमीन हालेलुया। बेशक हम लोग मसीह की मसलूबियत का इकरार करते हैं उसके तोड़े के बदन से और उसके बहाए गए लहू से, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो मेरे अजीजों, हम सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे और पास्टर जी को वेलकम कहेंगे कि वो आए और हम सबको इस पाक ज़ियाफत में शराकतदारी का इजहार करें। God bless you, God bless you, God bless you. सो खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके इकलौते बेटे यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारे किरमजी गुनाह अपने ऊपर ले लिए। जो गुनाह से वाकिफ तो ना था, लेकिन कलाम कहता है कि वो हमारे लिए गुनाह बना। गुनाह उसने हमारे सारे गुनाह उठा लिए। और जब हम इस रस्म को करते हैं तो इस रस्म को करने के वसीला से मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा क्या करता है, यीशु के खून के वसीला से और यीशु के बदन के वसीला से बीमारियां भी आपकी जिंदगी से निकालता है, क्योंकि यीशु के खून में कुदरत है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि आप सब यीशु का बदन अपने हाथों में लें, रोटी को पकड़ें। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, हालेलुया, जब वो खा रहा था तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दे के तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। हालेलुया। सो उसके बदन में जिंदगी है। बोले, यीशु तेरे बदन में जिंदगी है और मैं ये तेरा बदन लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसको ईमान के साथ लेंगे तो आप सेम नहीं देंगे मेरी बहन मेरे भाई। तो ले, हालेलुया। यीशु मैं तेरे बदन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और इसी तरह हालेलुया कलाम में लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों की गुनाह की माफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। कि यीशु का लहू हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया है। हालेलुया। जैसे इसको आप लेंगे, आपके तमाम गुनाह क्या करेगा, वो धो देगा। हालेलुया। सो लें यीशु का लहू। हालेलुया। सब लें। हालेलुया। खुदा का शुक्र। थैंक यू फादर, तेरे खून के लिए, तेरे बदन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। सब शुक्रिया अदा करें, सब शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सब दुआ करें और मैं चाहूंगा कि नासिर भाई फिर से जो है सलीबी गीत गाएं, क्योंकि मैं बड़ी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ। हालेलुया। सब दुआ करें, म्यूट करें, अनम्यूट करें, जैसे भी खुदा का पाक। लेकिन माइक आपका जो है ना, अगर माइक में प्रॉब्लम है तो फिर आपने क्या करना है, उसको म्यूट ही रखना है। जैसे आप अनम्यूट करके दुआ कर सकते, जैसे खुदा का पाक हो आपको है।
हालेलुया हालेलुया खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तुझे खुदा मैं तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरी प्यार के लिए तेरी मोहब्बत के लिए तेरी कीमती खून के लिए अल्लाह मैं तुझे प्यार Oh, the knees of Jesus, just roll along the Jesus, just roll along. Oh, the knees of the मेरी खातर मेरी खातर मदद मैं तुझे छोड़ तुझे प्यार करो सच को उन जख्मों को कांटों का ताज जो तूने वो कोड़े तूने वो पसरी में संभाला I love you so much to run along to Jesus. Oh, that is oh, that is Jesus. तेरी मानत कोई नहीं है खुदा तू बहुत अजीम है तू बहुत प्यारा है खुदा तू ही अव्वल है तू ही आखिर है तू ही अजीम है और तज़ीम के लायक है इज्जत के लायक I love you I love you Oh that is a Jesus subhanallah Oh that is Oh that is Oh that is the roll along the Jesus is the one मैं तेरे ज़ख्मों को तूने मेरी खातिर हमारे लिए Oh, the need to run along the Jesus. Oh, the needs of about the needs of Jesus. Oh, the need to run along the
गुजारी करते हैं सिस्टर फैमिली के लिए खुदा का क्योंकि तेरी तरफ से है अच्छे प्रस्ताव के लिए मैं चाहूंगा होली स्पिरिट के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उसकी प्रेजेंस के लिए जोर हालेलुया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा उनके नाम को जलाल देता हूँ और मैं बड़ी बरकत को रिसीव कर रहा हूँ आज की मीटिंग को लेके। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा आपको भी ब्लेस कर रहा है, बरकत दे रहा है। आज आप सेम नहीं रहेंगे, कुछ अजीब खुदा आपकी ज़िंदगी में करेगा। सो मैं चाहूँगा कि जितने भी बहन भाइयों ने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करें। हालेलुया। ताकि आपके वसीला से दूसरे भी बहन भाई बरकत को रिसीव कर सकें। हालेलुया। सिस्टर अंबर मेरी आवाज सुन रही हैं? हालेलुया। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा ने जो भी आपकी जिंदगी के अंदर गवाही को रखा हुआ है, आप अपनी गवाही को शेयर करें और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। जो भी टेस्टमनी है, हालेलुया 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 हालेलुया। माफ कर दीजिए। जी पास्टर जी सलाम। जी भाई जी सलाम। हम जी पास्टर जी मेरी ये गवाही है, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं तो इस लायक नहीं था, तो ना मैं इस लायक था जिस लायक खुदावंद ने मुझे बनाया। मैं कल से बहुत इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि शायद ये खुदा का मुझ पे फजल है कि जीसस कॉल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदावंद ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और गवाही ये है कि पास्टर जी जब कल आपने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए पैसे भेजे हैं तो मेरा दिल जो था बड़ा खौफज़दा था। मैं कि खुदावंद मैं तो इस लायक नहीं था कि जिस लायक भाई ने मुझे ईमानदारी के साथ खर्च करूं ताकि मैं दोज़ख के लिए नहीं बल्कि अपने आप को फिरदौस के लिए तैयार करूं। तो ये बहुत बड़ी मेरी गवाही है कि आपने मुझ पर इत्मीनान किया है, इतबार किया है। आज इस पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, बहुत मुश्किल है किसी को 1 रुपया भी किसी को भेजना इस बगैर किसी यानी कि गारंटी के। तो ये मेरे लिए सबसे गारंटी आपने मेरी अपने खुदावंद की रखी है और आपने मुझे भेजा है। तो मैं आप की बात कर रहे हो, खुदा आपको बरकत दे। सबसे पहले जो खुदा ने जो मुझे गाइड किया, वो जो तेल आपके पास पड़ा है ना, वो उसकी कीमत इन पैसों से भी बहुत ज्यादा है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस बस ये दुआ करें कि मैं अपनी मानों की फस में कायम रहूं। आमीन। खुदा आपको मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा प्यारे बेटे को सर की चांदी से लेके पाँव के तलवे तक यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ और खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। जो भी काम करे तुझ में होके करे, सारे स्पिरिचुअल अटैक कैंसिल हो जाए और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से। आमीन आमीन एंड आमीन। तो मेरी बहनों भाइयों जिन्होंने नंबर नहीं लिखवाया, एड्रेस नहीं दिया, अपना एड्रेस दें इनको ताकि तेल आप तक पहुंचे। बस मुझे मुनादी करनी है, खुदा का काम करना है। किसी भी तरीके से मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर डिलीवरेंस हो, खुदा का काम हो, आप आजाद हो, आप गवाहियां नहीं, आप गवाहियों के जत्थे आपकी लाइफ में खड़े हो और यीशु के नाम को जलाल दे। जलाल यीशु के नाम को। सो गॉड ब्लेस यू। जी कोई और अनम्यूट कर रहा था अपनी गवाही देने के लिए? हालेलुया। पास्टर जी मैं बात शेयर करना चाह रही थी। रूल कुदस की
فکر کے لیے کہ رولر سواری فکر کرتے ہیں. ہاں جی شام کو جب شاعر بانی کے لیے مجھے انگور چاہیے تھے تو میرے ہسبینڈ بازار گئے تو مجھے یاد نہ رہا کہ میں ان کو نا بتا سکوں. ایسے ذہن سے صبح کی فکر کری تھی, ذہن سے ابلیس نے نکال دیا, ان کو بھی نہیں تھا پتا. وہ اچانک سے نا جب آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں انگور, اور میں اتنی خوش ہوئی. میں نے کہا کہ مجھے شیرے کے لیے انگور چاہیے تھے تو آپ لے آئے ہو. تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مجھے اچھے لگے تو میں لے آیا. تو میں نے کہا آج شاعر بانی تھی اور میں صبح سے فکر کر رہی تھی, اور جب آپ بازار گئے تو میرے ذہن سے چلا گیا. فون بھی کر رہی تھی تو اٹھا نہیں تھے رہے. تو شکر گزاری خدا کی کہ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ پاک روح ہماری فکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں. آمین. یہ میری گواہی ہے. ہاں جی گاڈ بلیس یو. جی اور کوئی گواہی ہے تو شیئر کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ اچھی گواہی ہے. دیکھیں کہ خدا کیا کرتا ہے. خدا دلوں کو کیا کرتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے. سو بھائی کے دل کو خدا نے کیا کیا ہے, کنٹرول کیا ہے. اور یہ جس بات کی سوچ رہی تھی خدا نے رہنمائی کی ہے. گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو. ہاں جی سو ایسا ہے کہ آج میری جتنے بھی بہن بھائی آپ جانتے ہیں, میری وائف نے اسٹیٹس لگایا اور گروپ میں جو فوٹو ڈالی ہے بیٹی آرزو نے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے. جی پاسٹر جی ہمیں پتہ ہے, ہم بھائی ناصر کو دعوت دیتے ہیں. ہم نے آپ کو وش کرنا تھا. بھائی ناصر اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز گیت میں رہنمائی کریں. آپ سب میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا بھی کریں. ہاللیلویا. برکت چاہیں. ہاللیلویا. ہم بڑے خوش ہیں. شکر خدا کہ جس کو اچھی بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. ہاللیلویا. سو یہ خدمت میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ متفق ہو کے کر رہا ہوں. وہ میرے سارے کاموں کو بچوں کو دیکھتی ہے اور میں جو ہے آزادی سے کام کر رہا ہوں. ہاللیلویا. سو اس بات کی شکر گزاری کرتا ہوں. ہاللیلویا. سو میں چاہوں گا کہ ہیپی اینیورسری سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. ابھی آپ کو ایک گیت ہیپی اینیورسری پہ جو ہے آپ کو اور باجی کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہی ہیں. اور ٹائم کو مد نظر رکھ کے, ٹائم شورٹ ہے, اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. ہاں جی پریز دی لارڈ. ہاں جی ٹھیک ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. اچھا ایک انترا آپ کے لیے اور ایک باجی کے لیے, تو اس سے زیادہ شارٹ نہیں کر سکتے. ایک انترا آپ کے لیے, ایک باجی کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو. تھینک یو. بچوں کے لیے. آمین. تو کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. جب ہم خطوط کو پڑھتے ہیں, کھڑے ہو جائیں. کوئی آپ کے اوپر, آپ کے بچوں کے اوپر کیوں جادو کرے, کیوں کرے تو کیوں کرے. اپنی لائف پہ غور کریں. جب آپ کی زندگی میں گناہ ہوگا تو وہ ابلیس کیا کرے گا, کام کرے گا. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا. دعا کا لیول اس طریقے پہ, اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ شیطان دیکھ نہ سکے. ہاللیلویا. سو میں آپ سب کے لیے دعا کروں. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے میں دعا کرتا ہوں. ساری بیماریاں سب کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جتنے بھی خداوند کو فالو کر رہی ہیں, بلڈ پریشر یسوع کے نام سے جائے, ڈپریشن کی اسپرٹ جائے, شوگر یسوع کے نام سے جائے, یورک ایسڈ یسوع کے نام سے جائے. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام. میں اس وجہ سے امی کو اپنے پاس نہیں پلائی کہ امی کو میری وجہ سے اتنی چوٹ لگ گئی ہے. میں پہنچ پہ گئی ہوئی تھی اور امی خود اٹھے. امی نے کسی کو آواز نہیں دی تو ایک دم سے وہ گر گئے تو ان کے چوکلے پہ چوٹ لگ گئی ہے کافی زیادہ. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے خداوند اس بہن کی ماما کو یسوع کے نام میں شفا دے دے. اور یہ چوٹ لگی ہے یسوع کے نام سے پاک رو وہ بھی ٹھیک ہے. یسوع کے نام سے تیری منت کرتا ہوں, کر ہیلنگ والے انجل کام کرے.